الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کہی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو ہماری تربیت کے لیے بنایا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اصل مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اصل مقصد روزے کا تقوی ہے کہ انسان جب روزے رکھے گا تو اس سے تقوی والی زندگی اسے نصیب ہوگی۔ تقوی ہر انسان کی آخری منزل ہے۔ ہماری ساری کوششیں، ساری ہماری محنتیں، ساری عبادتیں، ساری نمازیں، ساری جد و جہد سب اسی لیے ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور ہم متقی بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بارہا جگہ جگہ پر قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس بات کا نام ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر فعل کا، ہر کام کا حساب دینا ہوگا۔ جو میں کر رہا ہوں اس دنیا کے اندر، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ بات انسان کے اندر بیٹھ جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اپنے ایک ایک کام کا، اپنے ایک ایک فعل کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا۔ اگر انسان نے ایسی زندگی گزار لی اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیا تو انشاءاللہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی کوئی بڑا حاکم دعوت کر دے، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم آپ کو دعوت پر بلائے اور آپ محل میں جائیں، اس کے دربار میں جائیں، تو داخل ہوتے ہی آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں بہت ہی عظیم شخصیت کے یہاں جا رہا ہوں، بہت ہی بڑی شخصیت ہے، اس نے ہم کو دعوت پر بلایا ہے، وہاں میں جا رہا ہوں۔ قدرتی طور پر آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا، یہ بات پیدا ہوگی اور یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس دربار کے خلاف مجھ سے کوئی کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے جو اس دربار کی شان کے خلاف ہو، جو اس حاکم کی شان کے خلاف ہو۔ آپ کے اندر ڈر پیدا ہوگا، یہ احساس پیدا ہوگا کہ بہت بڑا حاکم ہے، وہ صاحب اقتدار ہے، صاحب جلال بھی ہے،
اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو مجھے اس دربار سے بھگا بھی سکتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ مجھے سزا بھی دے۔ یہی کیفیت اللہ تبارک و تعالی بندے کی دیکھنا چاہتے کہ اے بندے تو ہر وقت میرے دربار میں ہے اور تو ہر وقت اللہ کے سامنے ہے، تیری زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو، تجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو میری شان کے خلاف ہو اور میرے دربار کے خلاف ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں ہم سے۔ تو روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے تقوی بیان فرمایا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، کچھ پیتا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تنہائی میں کھا سکتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ تو نے کیوں کھایا کیوں پیا، لیکن وہ کھانے سے بچتا ہے، پینے سے بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں کھاؤں گا چاہے کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو اسی احساس کا پیدا ہو جانا تقوی کہلاتا ہے۔ روزے سے تقوی اسی وقت پیدا ہوگا جب انسان کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑ دے جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیے ہیں۔ اگر انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن ان حرام کاموں کو نہیں چھوڑا جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیے ہیں تو پھر تقوی پیدا نہیں ہوگا، آدمی متقی کی صفت سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھانا پینا ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، صرف روزے کی وجہ سے ہم اس سے بچتے ہیں کہ روزے میں اس سے رک جاؤ، بچ جاؤ، نہ کھاؤ پیو۔ لیکن وہ حرام کام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے روزے سے پہلے ہی حرام کر رکھا ہے، جھوٹ بولنا روزے سے پہلے بھی حرام، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ غیبت کرنا روزے سے پہلے بھی حرام، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ رشوت لینا اور دینا روزے سے پہلے سے حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ سود کا لین دین کرنا روزے سے پہلے حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ سٹہ بازی کرنا، جوئے کھیلنا، شراب پینا، یہ سب روزے سے پہلے سے حرام ہے تو ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی بھوکا اور پیاسا رہا، کھانے کو چھوڑ دیا، پانی کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو نہ چھوڑا تو وہ تقوی کی صفت سے محروم رہ جائے، اس کے اندر پھر تقوی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب حرام کام ہیں۔ تو تقوی اسی وقت روزے سے پیدا ہوگا جب ہم اللہ کے ان حرام کردہ چیزوں سے بھی بچیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی جہنمی، رشوت دینے والا بھی جہنمی۔ اسی طریقے سے سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو مٹانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اور ہم سود کی برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، رشوت کی برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جوئے کی برائی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، رشوت لے اور دے رہے ہیں، سود کا بازار گرم ہے۔ تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، تو ایسا شخص کامیاب ہوگا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے، کبھی نہیں کامیاب ہوگا۔ تو ان کاموں کو اختیار کر کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، غیبت کر کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حرام مال کما کر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پھر اسی مال سے ہم سحری کر رہے ہیں، اسی مال سے ہم افطاری کر رہے ہیں، تو یہ کیسا روزہ ہوگا؟ اس روزے سے تقوی حاصل نہیں ہوگا، نہ تو اس روزے سے برکت حاصل ہوگی، نہ تو اس روزے کا جو اصل مقصد بیان فرمایا گیا تھا کہ آدمی متقی بن جاتا ہے، آدمی متقی نہیں بنے گا، کیونکہ اس نے حرام کاموں کو تو چھوڑا نہیں۔ تو جس طریقے سے ہمیں کھانا پینا چھوڑنا ہے، اسی طریقے سے ان سب ناجائز کاموں کو بھی ہمیں چھوڑ دینا ہے،
تب ہماری زندگی میں تقوی پیدا ہوگا اور ہم متقی بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا پروانے کا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف لپکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ اقرار کرو کہ ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں، آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کے سامنے آئیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اقراری مجرم بن کر اس کے سامنے ہم پیش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہم یہ دعا کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے نہ معاف کیا اور تو نے مغفرت نہ کی تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو ایک خاص عمل ہے وہ ضرور ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ سحری کے وقت ہم کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے، نفل کی نیت سے ضرور پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے، ایک آواز دینے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی سوالی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، اور اے بھلائی کے طلبگار رک جا، ٹھہر جا، آگے آ، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقدس اور اتنا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ رمضان جیسے مبارک اور مقدس مہینے میں بھی ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، برسہا برس ہو گئے ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ حرام مال کی وجہ سے، حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، کہ ہمارے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہے، ہمارے مال میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کی غذا حرام کی ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کا پہناوا اوڑھنا حرام کا ہو، تو اس کی دعا کیوں کا قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہو سکتی۔ تو دعا کی قبولیت کا اثر اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان کا مال پاکیزہ ہو، انسان کا لقمہ پاکیزہ ہو، انسان کی روزی پاکیزہ ہو، اسی وقت انسان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، وہ ایسے بزرگ تھے جو مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص مل گیا اور اس نے بڑا اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ ان بزرگ صاحب نے منع کیا لیکن بہت اصرار کیا، بہت ضد کی، تو اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے، اس کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے، کچھ دور پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے، ان کے لیے سارے کے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ جنگل بیابان کا راستہ ہے، تاریکی کا راستہ ہے، سناٹے کا راستہ ہے، بھٹک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کوئی راہ ہموار کر دے، کوئی راستہ کھول دے، لیکن کوئی سبیل پیدا نہیں ہو رہی ہے، کوئی راستہ نہیں کھل رہا ہے۔ چنانچہ ادھر سے ایک اور بزرگ آ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ اپنا ماجرا سنایا کہ ایسا سا واقعہ ہوا ہے کہ شخص مجھے ملا تھا، اس نے ضد کی، اصرار کیا، تو میں نے اس کے ساتھ میں کھانا کھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا اور اس کا پینا اور اس کی کمائی، اس کا کاروبار تو حرام کا ہے، تم نے اپنے منہ میں حرام کا لقمہ داخل کر لیا ہے، اسی لیے تمہاری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو جو تم نے کھایا ہے۔ جب انہوں نے استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر راستے کھلے۔ تو حرام مال سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب آدمی حلال کا مال کھاتا ہے، حلال کی کمائی سے کھاتا ہے، پھر دعاؤں میں اور عبادات میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں، بارش کیسے ہو؟ چنانچہ لوگ ان کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کوئی تدبیر بتائیں، کوئی حل بتائیں کہ بارش کیسے ہو، سب پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا حل تو میرے پاس بس ایک ہی ہے کہ میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں۔
کیونکہ میں ہی اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار سمجھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے جب میں اس بستی سے چلا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قوم کے اوپر رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو ختم کر دے, بارش نازل فرما دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ, جو پائے کے بزرگ ہیں. وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, میں ہی اس بستی سے چلا جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید رحم آ جائے اور قحط سالی کو اور سوکھے پن کو ختم کر دے. آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم تو اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں, بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے متقی ہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے. یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں, جو ہمارے اوپر بلائیں نازل ہو رہی ہیں, جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں اور گھرے ہوئے ہیں, یہ ہمارے ہی کاموں کا, ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور استغفار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, اور استغفار میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ ان کی اس یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمانے کا پکا عہد اور پیمان کر لیا تھا. عذاب آ گیا تھا, قوم نے عذاب کو دیکھ لیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی. وہ اپنے گھروں سے نکلے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, روئے اور گر گرائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو ہٹا لیا. اتنی طاقت ہے استغفار کے اندر, اس لیے ہم استغفار بھی کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے, اس کی ہم قدر کر لیں. اگر ہم اس مہینے میں اللہ کے اس مہمان کی قدر کر لیں گے جو اللہ نے ہمیں مہمان رمضان کی شکل میں دیا ہے, تو انشاءاللہ ہماری جو آگے کی زندگی ہے وہ بھی اچھی گزرے گی. آج ہم کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, ہم تھک گئے ہیں, اور آدمی ہمت ہار جاتا ہے, پھر دعائیں نہیں کرتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے, ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرمایا کہ ایک بزرگ تھے جو روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اٹھتے وضو کرتے, اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھتے, نماز پڑھنے لگتے. اور ان کا شاگرد بھی ان کے ایک ساتھ رہتا تھا. ان کا روزانہ کا یہی معمول تھا. چنانچہ ایک دن اٹھے, وضو کیا, نماز کی نیت باندھی, غیب سے آواز آئی کہ نہ تو تمہارا اٹھنا قبول ہے, نہ تمہارا وضو کرنا قبول ہے, نہ تمہاری نماز اور عبادت قبول ہے. لیکن وہ نماز پڑھتے رہے, اس کی طرف دھیان نہیں دیا, توجہ نہیں کی. دوسرا دن پھر ہوا, پھر وہ اٹھے, وضو کیا, نماز میں مشغول ہو گئے. پھر آواز آئی کہ نہ تو تمہارا وضو قبول, نہ تمہاری نماز قبول. اب ان کے شاگرد کو بھی آواز سنائی دینے لگی. تیسرا دن پھر ہوا تو پھر وہی آواز آئی کہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہے. شاگرد نے کہا حضرت یہ سب چھوڑ دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ کچھ بھی قبول نہیں ہے, کیوں محنت کر رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اس کے دربار کے علاوہ بھی کوئی دربار ہے, اس کے ٹھکانے کے علاوہ بھی کوئی ٹھکانہ ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں؟ میں تو نہیں جاؤں گا, میں تو اس کے در کا بھکاری ہوں, میں تو اسی در پر رہوں گا, وہی میرا آستانہ ہے, وہی میرا ٹھکانہ ہے. وہ قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں گا, نماز پڑھتا رہوں گا, دعائیں کرتا رہوں گا, اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے. لیکن جب دوسرا دن ہوتا ہے, وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو پھر آواز آتی ہے کہ تمہارا سب کچھ قبول ہو گیا ہے, کہ تم نے یہ مان لیا ہے کہ میرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے, میرے آستانے کے علاوہ کوئی آستانہ نہیں ہے, میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے. تم نے یہ اقرار کر لیا, اب تمہاری ہر دعا, ہر عبادت اور ہر نماز تمہاری قبول ہے. تو ہم ہمت بھی ہار جاتے ہیں کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی, کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, اور ہم یہ بھی نہ سمجھے کہ ہماری عبادتیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, حالانکہ اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ آدمی دعا کرتا ہے تو اس دعا کے بدلے میں یا تو اس کو بے عینی وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی دعا کے اندر. اگر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو یا تو اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, کوئی آفت اور کوئی بلا, کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے, وہ اس کے ذمے سے وہ تکلیف ٹل جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, مصیبت دور کر دی جاتی ہے. یا پھر اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے اور میدان محشر میں ذخیرے کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے. جب بندہ قیامت میں پہنچے گا تو نیکیوں کے بہت سارے گٹھر اور ڈھیر دیکھے گا,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یہ نیکی کیسی ہے، تو اس سے بتایا جائے گا کہ جو تم دنیا کے اندر دعائیں مانگتے تھے، وہ تم سمجھتے تھے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ تمہاری دعائیں ہیں یہ. تو بندہ کہے گا کہ کاش کی دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا بدلہ آج مجھے مل جاتا. تو رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے رہیں، حرام کاموں سے بچیں. اگر رمضان میں حرام کاموں سے بچنے کی نیت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی برکت سے پوری زندگی آپ کو حرام کے کاموں سے بچا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.